لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات بر محمد ماشاء اللہ، آپ نے مائک بہت اچھا لگایا ہے، بہت بڑھیا سیٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ اس میں ایک بٹ ہے. بٹ کیا ہے؟ گانے وانے والوں کے لیے، شاعروں ویروں کے لیے ٹھیک ہے، اپنا منہ ڈال کے بولتا رہے گا، لیکن جس کو 1 گھنٹہ پڑھنا ہے وہ اسٹیچو ہو کے نہیں پڑھ سکتا. کم از کم ایسا ہو کہ آدمی اتنی دور ہے تو وہ ریسیو کر سکے. کل چینج کر دیجئے گا. بقیہ 2 بزرگوار پڑھ کے گئے، انہوں نے تکلفاً نہیں کہا، پروگرام خراب ہو اس لیے میں نے کہہ دیا کل اس کو چینج کر کے تھوڑا کیپیسٹی زیادہ ہونا چاہیے. صلوات بر محمد. آج تو میں منہ ڈال کے پڑھ لوں گا، کوئی نہیں، وہ بڑھاؤ گے تو اور خراب ہوگا، سیٹی مارے گا، وہ بڑھانے سے کام نہیں چلے گا. ہاں ایک اور صلوات بر محمد. دیکھیے، میرا نام وسیع حسن ہے، جو نہیں جانتے ان کو بتا دیں. فیض آباد میں رہتا ہوں اور کبھی کبھار گجرات بھی آ جاتا ہوں. ہر آدمی کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور ہر آدمی کے اندر کچھ عیب ہوتا ہے. کوئی آدمی اس دنیا میں بلا عیب نہیں ہے. ایک عیب ہمارے اندر بھی ہے کہ میرے اندر جو ہے، اور بڑے نقصانات اٹھائیں اس کے، چاپلوسی نہیں کرتا، سمجھے آپ، آگے پیچھے نہیں گھومتا، یہ سب عیب ہے میرے اندر. لیکن کبھی کبھی یہ ہے کہ اس عیب کو کبھی یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ کہیں لوگ اس کو چاپلوسی نہ سمجھے، حق بولنے سے رہ جاتا ہے آدمی. غور کر رہے ہیں نا آپ؟ کبھی یہ اس ڈر میں کہ کہیں اس کو لوگ چاپلوسی نہ سمجھ لیں، آدمی حق بولنے سے رہ جاتا ہے. الحمدللہ وہ ہنر ہے. آپ چاہے جو سوچئے، یہ عیب ہے کہ چاپلوس نہیں ہوں، یہ ہنر ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات کہوں. سب سے پہلے تو خوشی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کمیٹی ہے، جو انتظامیہ ہے، اب یہ بچی اچھی کھوتی رہے گی، اس کو ذرا 1 گھنٹے بعد تلاش کروائیے گا. صلوات بر ان سے کہہ دیجیے آئندہ سے یہ ساری چیزیں، جتنے مائک وائک آپ کے ہیں ان کو اس طرح کے انسٹرکشنز دیجئے آپ کہ جب مجلس شروع ہو جائے تو 1 گھنٹہ کسی طرح کا کوئی اعلان، جو لوگ کھانا نہیں کھائیں وہ آگے کھانا کھا لیں، جن لوگوں کو فلاں بچی، یہ سب جو ہے وہ 1 گھنٹہ مجلس میں سب بند ہو جانا چاہیے تاکہ آدمی توجہ سے سن سکے. تو لیکن یہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سال، پچھلے سال بھی ٹھیک تھا، اس سال جو انتخاب کیا ہے، ایک آدمی کو چھوڑ کر کے خطیبوں کا بڑا اچھا انتخاب کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علی عباس صاحب خدا طول عمر عنایت کرے، ہمارے ان نوجوانوں میں بہترین جو ہے وہ علم کے، بہترین جو ہے وہ صلاحیت کے مالک. ناظم علی صاحب قبلہ خیر آبادی مدّ ذلہ العالی، ہم لوگوں کے بزرگ ہیں، انگلیاں پکڑ کے چلنا شروع کی. تو اس بنا پر کمیٹی والے قابل مبارکباد ہیں کہ ایک آدمی کو چھوڑ کے بقیہ انتخاب ان کا خطیبوں کا بڑا اچھا رہا، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. صلوات بر محمد و آل
ایک گزارش میں اور کر دوں کہ جو یہ 4 دن ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، آج رات میں، کل صبح، پھر پرسوں نرسوں کا نہیں معلوم ہے، لسٹ ہے آپ کے پاس؟ بتایا جائے گا. میں پوچھتا رہ گیا بھیا بتا دو بتا دو. وہ جے پور والے پریشان کہتے کہ ایک رات چلے آئیے. میں نے کہا وہ سب بتا ہی نہیں رہے کہ کب چھٹی ہے. اب اگر یہ بتاتے کل دن میں تو کل چلا جاتا بہرحال. تو آج سے لے کے کل پرسوں نرسوں 4 دن آپ کے ساتھ ہیں. گفتگو کا جو ہمارے عنوان ہوگا وہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام اگر وقت ہوا تو شاید حضرت زینب، لیکن مین فوکس ہمارا ہوگا ان 4 دنوں میں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر. لیکن اس میں گزارش یہ کرنا ہے کہ مجمع کا مزاج یہ ہے کہ شروع ہو جائے تو چلیں، پھر وہ پڑھنے والے کو مزہ آتا نہیں ہے. کوشش یہ کیجئے کہ 50 آدمی صحیح تو ہم اسی 50 کو لے کے چلیں گے، بقیہ اپنا جتنا آئیں گے اتنا سنیں گے. لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے جو اس وقت ہیں کہ صبح بھی وقت سے آ جائیے گا تاکہ یہ 4 دن ہم آپ کی کچھ خدمت انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کر سکیں. عنوان کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کا میں خلاصہ اس وقت عرض کر دوں. اسلام سے پہلے، رسول اللہ سے پہلے، یہ مکے والے عرب کس پستی میں تھے؟ رسول اللہ نے ان کو اس پستی سے نکال کے کس عظمت کی بلندی تک پہنچایا؟ اور رسول اللہ کی وفات کے بعد وہی سماج اور وہی معاشرہ پھر گرنا شروع ہوا، یہاں تک کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، امام حسین، پھر آتے آتے وہ سماج امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں کتنا پستی میں جا چکا تھا، اور پھر اس سماج کو امام نے کیسے ان تک دین پہنچایا. یہ پورے انشاءاللہ 3 دن کا خلاصہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. آج مقدمت تو اس کو بحث کو پہلے آپ اپنے ذہن میں محفوظ، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد اسلامی معاشرے کو سنبھالنے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار، یہ ایک موضوع بن سکتا ہے. یا اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں آپ کہ مقصد امام حسین کی حفاظت، کربلا کے واقعے کی حفاظت، اور سماج کو اللہ سے قریب کرنے کا ہنر امام سجاد کی نگاہ میں، یہ مضمون ہوگا. اب چلیے، آج تو وہاں تک بات نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ باتوں باتوں 10 منٹ تو چلا گیا، 50 منٹ اور بچا ہے، 10 منٹ مصائب کا، یعنی 1 گھنٹہ اور بچا ہے. تو آپ پیچھے چلیے آپ، اور جب تک یہ مقدمہ سمجھ میں نہیں آئے گا کل کے دن کی مجلس آپ کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. لہذا پہلے مقدمے پہ چلیے. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے. قمبر علی. یوٹیوب دیکھتے ہو؟ ہاں، یوٹیوب میں کبھی ڈسکوری دیکھتے ہو؟ ہاں، اس میں ڈسکوری میں سبھی وہی ہے. میں نے بھی دیکھا 3-4 دن پہلے، پھر نظر پڑ گئی اس پر کہ وہ ایک ہرن کا بچہ ہے، شاید دیکھا ہو آپ لوگوں ہے نا. ایک ہرن کا بچہ ہے، ایک شیر دیکھ لیا نا آپ نے. وہ صاحب اس ہرن کے بچے کی حفاظت پر آمادہ ہو گیا. کیا اس کے دل میں نرمی آئی؟ کیا ہوا ہے؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ شیر کی قوم الگ ہے، ہرن کی برادری الگ ہے، لیکن بچہ، بات بچے کی ہے. وہی شیر اگر اس کی ماں آ جاتی تو شاید اس پر حملہ کر کے اس کو کھا جاتا، لیکن اس شیر کو رحم آ گیا کس پر؟
اپنے بچے پہ نہیں، اپنی قوم کے بچے پر نہیں، اپنی برادری کے بچے پر نہیں، ان کے بچے پر جن کو شیر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری غذا ہے، ان کا کھانا ہمارا حق ہے نا؟ دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ اور اب اسی شیر کی برادری کے لوگ ایک دو شیروں نے دیکھا تو اس پر حملہ کرنا چاہا، اس کو پکڑنا چاہا۔ یہ شیر جان پہ کھیل کے اس نے دوسری برادری کے بچے کو اپنی قوم سے بچایا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی جانور بھی اس طرح سے بچوں پر رحم کا ان کا مزاج ہے۔ اب آپ عرب کے اس معاشرے کو کیا کہیے گا؟ جانور تھے وہ، حیوان تھے وہ، کہ حیوان دوسرے کے بچے کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ عرب دوسرا نہیں ہے، اپنی برادری کا نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کو یہ زندہ دفن کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ معاشرہ کتنا پست تھا، جن کو ہم آپ جانور بھی نہیں کہہ سکتے، اتنا گر چکا تھا معاشرہ۔ سناؤں آپ کو قصہ، صلوات بر محمد، اتنا گر چکا تھا یہ معاشرہ، اتنا پستی میں جا چکا تھا یہ سماج کہ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا بالکل معاف ہو جاؤ گے۔ دیکھیے ایک چیز بیچ بیچ میں اپنا بھی کام کرتا رہے آدمی۔ ایک چیز میں اپنے بچوں سے کہوں، دیکھیے اللہ کی رحمت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ جناب لقمان کا نام سنا ہے؟ جناب لقمان کا ہم نے جو دیکھا وہ زیادہ فوکس ان کا اپنے بچے پر رہتا تھا، بنیا بنائی ہے نا، ان سے دنیا سے اپنے بچے کو۔ تو ایک دن اپنے فرزند کو حضرت لقمان سمجھاتے سمجھاتے کہنے لگے بنائی خف اللہ خیفتاً ولو جئت ببر الثقلین، اے بیٹا اللہ سے ایسا ڈرو، اتنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی ہو، لعل بک، تب بھی ڈرتے رہو کہ اللہ تم کو عذاب کر سکتا ہے۔ کہاں چوک گئے، کہاں گڑبڑ ہو گئی نہیں معلوم، لہذا چاہے جتنا نیکوکار ہو اللہ سے ڈرتے رہو کہ خدا عذاب بولیے کر سکتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ پہلا مطلب تو یہ سمجھ میں آیا کہ کبھی بھی انسان کو اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بڑے مومن ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، یہی چیز انسان کو برباد کرتی ہے۔ دوسری طرف وَارْجُ اللَّهَ رَجَاءً، اور اے بیٹا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پتہ نہیں کون سی بات پسند آ جائے خدا کو، سناؤں آپ کو؟ ارے سن لیجئے، ابھی تو 4 دن ہے، بڑھ جاتی کوئی بات نہیں، صلوات سنیے۔ رسول اللہ جب معراج پر گئے تو وہاں بہت کچھ دیکھا گیا، دکھایا گیا حضرت کو۔ جہنم میں بھی دیکھا، سنا دیں، چلیے ایک آدھ دو سن لیجئے بیچ بیچ میں، یہ کام تبلیغی بھی ہونا چاہیے، ایک طرف نہیں ہونا چاہیے کہ یا تو بالکل اسی ٹائپ کے ہو گئے یا اسی ٹائپ کے۔ دین دونوں باتیں کہتا ہے کہ ان کو عشق اہل بیت کی بنیاد پر جنت کی امید دلاؤ اور ان کو اللہ کی مخالفت کی بنیاد پر جہنم سے ڈراؤ، دونوں کام ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد رسول اللہ گئے تو پیغمبر جب معراج پہ گئے تو ان کو بہت کچھ دکھلایا گیا نا۔ ایک جگہ دیکھا کہ
سنیے آپ، بہت مزیدار ہے. کچھ عورتیں ہیں جو جہنم پہ بال کے اوپر لٹکائی ہوئی ہے نا. فوٹو کا کیا ہوا؟ صلوات بر محمد. حضرت نے کہا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا سر یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو دنیا میں بال کھول کے گھومتی تھیں. آج ہو رہا ہے نا کہ پردے دار کو بیچاری کو بیکورڈ اور تھوڑا پڑھی لکھی ہو گئی فارورڈ ہو گئی تو پردہ اتار دیا، یہ حال ہے. اور گئے تو دیکھا صاحب جہنم میں کچھ لوگ ہیں جن کو یہاں سے آگ بھری جا رہی ہے اور نیچے سے خارج ہو رہی ہے. جبریل یہ کیا ہے؟ اس نے کیا گڑبڑ کی ہے؟ یہاں سے کھا رہا وہاں سے نکل رہا ہے. سنیے گا آپ، پیغمبر نے فرمایا، وہ جبریل نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال ہڑپا ہے. ہو گئی بات نا. اب آپ نے مال ہڑپ لیا، اس کے بعد چاہے جو کرتے رہیے. پھنس چکے ہیں آپ. یہ نہیں کہ اب آپ ممبر پر آ گئے، پڑھ دیا، گرین کارڈ مل گیا آپ کو، آپ جو چاہیے کیجئے. یتیم ہو گئی. ویسے ہی بات کہاں تھی؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جنت کی طرف لے گئے. اب جو جنت میں پہنچے تو خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ رأیتم رأتن مومسہ، اس میں ترجمہ بھی لکھا آئیے زانیہ، میں نے جنت میں دیکھا ایک زناکار عورت کو، زانی عورت کو. یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کوئی پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جانتے ہیں جواب کیا ملا حضرت کو؟ فقیل لی، حضرت فرماتے ہیں مجھ کو جواب یہ دیا گیا کہ صاحب یہ گناہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گناہگار تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک دن یہ جا رہی تھی، دیکھا ایک کتا یا کتیا وہ پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے. کنواں سامنے ہے لیکن نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی نکالا نہیں جا سکتا. اب کیا کرے؟ اس کو ترس آ گیا اس جانور کے اوپر. اس نے ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی صورت نہیں ملی تو اس نے اپنا ازار، اب روپٹہ کہیے جو بھی کہیے، کوئی بڑی چیز بہرحال تھی، اس نے وہ اپنا وہ کپڑا اتارا، روپٹہ جو بھی ہے، کنویں میں ڈالتی تھی. وہ نم ہوتا تھا، نکال کے وہ کتے کے منہ میں اس کو نچوڑ دیتی تھی، ہے نا. اسے اعراب ہو گیا. ایک جانور پر ترس کھانے کی وجہ سے اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا اور یہ جنت میں آ گیا. لہٰذا آپ بہت بڑے مومن ہیں وسیع صاحب، گھمنڈ مت کیجئے گا. گناہ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. دین سکھاتا ہے بیچ میں رہیے، امید اور خوف کے درمیان. کر تو سب رہے یار، پتہ نہیں بخشے جائیں گے نہیں بخشے جائیں گے، ارے بڑا گناہ ہو گیا اب تو بچنا مشکل ہے. نہ، درمیان میں رہو. ہو گئی نا بات. یہ جب آپ قانون سمجھ گئے کہ اللہ ہم کو چاہتا ہے کہ نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرو اور نہ اپنے گناہ پر بولیے مایوس ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد دوسرا فاسق. فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں مسجد سے نکلے، لیکن معاملہ پلٹ چکا تھا. جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا اور جو فاسق تھا وہ نا 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 نا. یہی ہم بھی سمجھے کہ یہی ہونا چاہیے، جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا، جو فاسق تھا وہ عابد. امام نے عابد کا لفظ نہیں یوز کیا ہے. فرماتے ہیں دونوں مسجد میں سے نکلے، جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا اور جو فاسق تھا وہ صدیق بن چکا تھا. عقل میں آتی ہے بات، بھیجے میں بات آتی ہے. 10 منٹ کے اندر
آدمی فاسق سے صدیق ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کورے دنیا میں ہور سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ کئی منٹ لگا علیہ السلام ہونے میں؟ صلوات برما کہے کا تعجب ہے؟ اب امام علیہ السلام نے وجہ بتائی ایسا کیوں ہوا کہ ودن 10 منٹ مثلا جتنا آدھا گھنٹہ مان لیجئے عابد فاسق ہو گیا، فاسق عابد ہو گیا اتنی سپیڈ سے۔ امام فرماتے ہیں وَذَلِكَ ایسا اس لیے ہوا کہ جتنی دیر عابد مسجد میں تھا مُدِلًّا بِعِبَادَتِهِ اتنی دیر اپنی عبادت پر گھمنڈ، غرور، میں تو کعب سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنی مسجدیں بنوا چکا ہوں، میں تو اتنا کر چکا ہوں، مُدِلًّا بِعِبَادَتِهِ جتنی دیر عابد رہا اپنی عبادت پر گھمنڈ، فاسق جتنی دیر رہا اتنی دیر شرمندہ، خدا غلطی ہو گئی اب نہیں ہوگا، پالنے والے شیطان بیٹھا جو بھی ہوا۔ امام فرماتے ہیں وہ عابد اپنے غرور کی بنیاد پر فاسق ہو گیا، فاسق اپنی شرمندگی کی بنیاد پر صدیق ہو گیا۔ لہذا دو چیزیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دو چیزیں، پہلی تو یہ ہو گئی نا کہ کبھی بھی ہم کو اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ایک کبھی بھی ہم کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دو جب یہ ہو گیا تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ کبھی بھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تو کبھی بھی سامنے والے کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کب وہ توبہ کر کے صدیقوں کی راہ میں آ جائے۔ صلوات بر محمد تو اب اس کو ماشاءاللہ احسن۔ تو اب ہم نے آپ کو دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نا، ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے کیا ہے کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، جیسا ہم کو ماحول ملا ویسا ڈھل گئے، ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ واقعی شیعت چاہتی کیا ہے، واقعی دین ہم سے مطالبہ کرتا کیا ہے۔ تو ایک چیز آج ہم نے کہی تھی کہ دین یہ کہتا ہے کہ خبردار نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرنا، نہ اس کی رحمت سے مایوس ہونا۔
ٹھیک. اب جب یہاں تک لے آئے, اسی بنیاد, بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ وہ معاشرہ اتنا گر چکا تھا, اتنا گر چکا تھا کہ اس کو ہم جانور بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ آج جانور دوسرے کے بچے کی حفاظت کرتا ہے, اور وہ عرب اپنی بیٹی ہے نا. تو بات یہاں سے لگی, وہ آیا. اچھا کچھ لوگ ایسے تھے 4 6 سمجھ گئے آپ, 8 لڑکیاں دفن کر کے مسلمان ہوئے, لیکن کچھ اس میں واقعی ایسے تھے کہ جب مسلمان ہوئے تو ہوئے, اور پھر ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا. اس کا ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو. ایک شخص آ گیا پیغمبر کی بارگاہ میں, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے, معاف ہو جاؤں گا؟ پیغمبر نے کہا بالکل, بہت زبردست ہے صاحب میرا گناہ. حضرت نے کہا تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ یہ وہی مایوس نہ ہو والی بات ہے نا. اس نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بٹ میرا گناہ بہت زبردست ہے. آخرش پیغمبر نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت. غور کر رہے ہیں؟ اچھا ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں, چلیے آپ کو بھی دوہرا دیتا ہوں. شکر ادا کیجئے, واقعاً خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ آل محمد مل گئے. کسی مذہب میں, کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں آپ کے پاس ہے. لہذا میں اپنے بچوں سے گزارش بھی کروں گا کہ تھوڑا سا, اب آپ لوگ تو سب بزرگ ہیں, ہم کو خود ہی توفیق نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے آپ سے, آپ حضرات پڑھتے. اپنے بچوں سے میں گزارش کروں گا تھوڑا سا اپنے آپ کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کرو, تب سمجھنا کیا چیز ہے واقعی. جہاں دعا کی دعا ہے, تربیت کی تربیت ہے, پرورش کی پرورش ہے, فلسفے کا فلسفہ ہے. بات آئے گی بھی 4 دن ہے آپ کے بیچ, جس میں ایک دعا کا فقرہ ظاہراً امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی دعا ہے, جہاں مولا اس دعا میں فرماتے ہیں کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ, اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی سے اندازہ کر لیے جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ زور سے 7. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کیوں بھیا؟ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 کیوں؟ اسی سے اندازہ کر لو کہ وہ کتنا رحیم ہے, اسی سے اندازہ کر. صلوات بر محمد وآلہ, اسی سے آپ نے سوچ رہے. لہذا مجلس کا بھی انداز یہ ہونا چاہیے, نہ بہت ایک دم فری کر دو کہ اب نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں. ابے مولا تو ہیں, میں کب کہتا ہوں مولا نہیں ہے؟ میرا کب انکار ہے کہ اگر علی چاہ لیں تو بڑے سے بڑا گناہگار معاف ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر علی چاہ لیں تو بڑے سے بڑا گناہگار آدمی فشار قبر سے بچ سکتا ہے, اس کا کون منکر ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے بارے میں علی چاہ لیں گے؟ سوال یہاں ہے نا. ہم آدھی بات بیان کر دیتے ہیں کہ علی چاہے تو یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ضمانت لائیے آپ کہ آپ کے بارے میں وسیع صاحب علی چاہیں گے. کہ کیا ایسا اپنے چاہنے والوں کے بارے میں نہیں چاہیں گے؟ کہ جی ہاں
اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ ڈھکی چھپی بات ہے، صاف لفظوں میں چوتھے امام سے بھی روایت ہے، چھٹے امام سے بھی روایت ہے، اور باقاعدہ کہا گیا کہ پہنچا دو یہ پیغام ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم لا تنال شفاعتی من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس کو نہیں مل سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ ختم ہو گئی بات۔ اب جا کر اسٹیمپ لکھوا کے لائے ہیں آپ مولا سے کہ صاحب ہم ممبر سے 4 دن مجلس پڑھیں گے، ہم کو جنت ملنا چاہیے۔ کہ کیا وہ بھول گئے؟ تو ہم نے کہلا دیا تھا کہ چاہے جو کرو ہمارے رب کے نہیں ہو تو ہمارے بھی نہیں ہو۔ صلوات بر محمد ہونا چاہیے۔ کیا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت سخت ہے۔ آخرش میں حضرت نے کیا فرمایا؟ اچھا بتا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ یہاں کیا بولے گا آدمی؟ خاموش ہو جائے گا نا۔ اب چپ۔ حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا بتاؤ بھی تو، خود حضرت کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ آپ غور کر رہے ہیں نا؟ وہ میرے موضوع نہیں، ورنہ گھوم جاتا پھر مجلس ہی رہ جائے گی، مشکل یہ ہے۔ رحمت للعالمین، آسمان کے ستارے زیادہ، ریت کے ذرات زیادہ، اللہ کی رحمت بڑی، یہاں تک مطلب چانس ہے تب تک۔ حضرت نے کہا کہ ارے بھیا بتاؤ گے بھی کہ کیا کیا تم نے جو اتنا ٹینشن میں ہو؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ابے اللہ کی رحمت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے دنیا میں، اس کے باوجود تو کیا کیا تم نے کہ اتنا ٹینشن میں ہو؟ یہ سوال پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں ایک طولانی سفر پہ گیا، 3-4 سال کے بعد پلٹا، اب جو گھر آیا تو دیکھا ایک بچی ہے 3-4 سال کی میرے گھر میں ٹہل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی اڑوسی پڑوسی کی ہوگی، شام ہوگی چلی جائے گی، لیکن نہیں گئی۔ شام ہوئی، میں نے بیوی سے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یاد ہے تم کو جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو ولادت ہونے والی تھی؟ ہاں تو کہ یہ وہی بچی اپنی ہے۔ یہ آپ کو سنا رہا ہوں ماحول کتنا پستی میں جا چکا ہے۔ کہتا یا رسول اللہ ماں بیٹی تو سو گئی مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ جب ماں بیٹی سو گئی، رات کو میں اٹھا، شاید گڑھا پہلے سے تیار کر رکھا ہو، بچی کو ماں کے پہلو سے اٹھایا، لے کے آیا گڈھے میں جو کھود رکھا تھا، اس میں اس کو لٹایا، ایک ہاتھ اس پر رکھ لیا کہ بھاگنے نہ پائے، اور دوسرے ہاتھ سے وہ چیختی رہی، تڑپتی رہی کہ کوئی دوسرے کا بچہ نہیں، اپنی اولاد۔ اس عرب نے دفن کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب تک وہ بیان کر رہا تھا رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ واقعی ایسا ہے کہ اچانک جو ہے جب وہ بیان کر چکا تو جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اٹھو یہاں سے، اٹھو چلے جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب ہو اور یہ بقیہ کو بھی شامل کر لے۔ اس کے بعد ایک فقرہ ہے پیغمبر کا، مجھ کو لگتا ہے کہ صرف اسی سے نہیں کہا ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ سن من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں فرماتا ہے۔ بس نا، اب سمجھ میں آیا کہ یہ سماج کتنی کھائی میں جا چکا تھا، مکے میں لوگ کتنا گر چکے تھے کہ ان کو جانور بھی کہنا شاید جانوروں کی توہین ہے۔ اب رسول اللہ آئے، رسول اللہ نے انہی جانوروں سے بدتر لوگوں کے درمیان تبلیغ شروع کی۔ صلوات، اس سے کمال پیغمبر کے بھی سمجھ میں آئے گا نا۔ تبلیغ شروع کی، دھیرے 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 کچھ لوگ
کلمہ پڑھا انہوں نے، مسلمان ہوئے وہ۔ اب جو بیچارے مسلمان ہو رہے ہیں ان پر زیادتیاں شروع ہو گئیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب کرام پر رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم۔ ایک بات عرض کروں مہدی صاحب، اصحاب کرام بھی بڑے مظلوم ہیں، جن کو پبلک کو جاننا چاہیے تھا ان کا کوئی نام نہیں جانتا، اور جن کا ذکر نہیں ہونے لائق ہے ان کو سب جانتے ہیں۔ یہ بڑی مظلومی جو ہے بعض اصحاب کی ہے رضوان اللہ علیہم۔ ایک سناتا ہوں، کتنا ظلم کیا ان سبوں نے، مسلمان ہو گئے۔ تو اب جو پہلے مسلمان تھے، یہ چھوٹے موٹے لوگ مسلمان ہوئے، غلام کنیز یہ وہ، تو ایک ان میں سے ہے جناب خباب ابن الارت رضوان اللہ علیہ۔ خباب ابن الارت جب مسلمان ہوئے، سنیے آپ اصحاب کرام کتنے عظیم ہیں۔ تو ان کا جو مالک تھا نا، اس کو آیا غصہ جلال، آگ جلاتا تھا، جیسے آپ لوگ نہیں خندق کا ماتم کرتے، آگ جلاتا تھا، اس پر خباب کو لٹا دیتا تھا کپڑے اتروا کے۔ کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، اور اب آپ عقلاً بتائیے جب چربی آگ میں گرے گی شعلے اور بھڑکیں گے نا، کتنی اذیت ہوگی، انصاف سے بتائیے گا۔ لیکن روایت کا جملہ سنیں گے آپ، جب چربی پگھل کے گرتی تھی، کھال جلتی تھی، اذیت ہوتی تھی، نہ آہ نہ فریاد۔ سنیں گے آپ خباب کے جملے؟ روایت کہتی ہے جب تکلیف بڑھتی تھی تو بس ایک جملہ منہ سے نکلتا تھا، محمد محمد محمد۔ یہ ہے وہ اصحاب کرام جن کی مظلومی یہ ہے کہ ہم آپ جانتے نہیں کتنے بڑے لوگ تھے، لیکن علی علیہ السلام انہی خباب کی قبر پہ کھڑے ہو کے مولا نے دعا کی، رحم اللہ خبابا، خدا خباب پر رحمت نازل کرے۔ ٹھیک، اب یہ دھیرے دھیرے اتنا ظلم بڑھا، اتنا ظلم بڑھا، کبھی ایک دو دن تک نہیں، 13 سال رسول اللہ مکے میں کتنے دن رہے ہیں؟ 13 سال تک۔ آخر میں اللہ کو بھی کہنا پڑا، بھائی بس اب حد ہو گئی، اب چھوڑ دیجئے آپ لوگ مکہ، یہاں سے چلے جائیے، اور خاموشی سے چلے گئے۔ یہ جو کفار قریش تھے، یہ جو کفار قریش تھے، اب یہ ظلم کس کے اوپر کریں؟ اب تو سب نکل گئے مسلمان ہاتھ سے نا، تو اب ایک ہی طریقہ ہے کہ پورا لشکر تیار ہو کے چڑھائی کر دو۔ پہلی جنگ، جنگے بولیے بدر، کتنے آدمی تھے؟ 300، اور ادھر ہزاروں کہیے، لاکھوں کچھ تھوڑا کم کرنا پڑے گا، زیادہ ہو جائے گا، صلوات بر محمد، ہزاروں۔ جنگ بدر، کتنے لوگ ادھر؟ 313، ادھر ہزاروں کا لشکر۔ یہاں سب کے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے نا، یہ 313 میں ہے، کئی قسم کے لوگ ہیں، سب کے پاس تلوار بھی نہیں ہے۔ جیت کس کی ہوئی؟ ہزاروں کے مقابلے میں کس کی؟ یہ کس بنیاد پر جیت ہوئی؟ طاقت کی بنیاد پر یا ایمان کی بنیاد پر؟ ہے نا، تو ماننا تو پڑے گا آپ کو نا، آنکھ بند کر کے ہم سب کو نہیں کہہ سکتے۔ یہاں 313 میں ایسے مومن تھے جو ہزاروں پر غالب آ گئے۔ اب ان کے ایمان کی بات مولا سے سنیے آپ، صلوات۔ کہاں جا رہا سماج؟ بات میری سمجھ؟ یہاں سے اٹھایا رسول اللہ نے جہاں آدمی اپنی اولاد کو دفن کر رہا تھا، اور اٹھا کے پیغمبر نے اس بلندی پر پہنچایا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 56، 56واں خطبہ ہے امیر المومنین کا،
البتہ یہاں ہندوستانی چاپ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ایک ادھر یا ادھر ہو جائے، 25 بھی ہو سکتا ہے، 27 بھی ہو سکتا ہے۔ مولا نے اصحاب کی جو تعریف کی ہے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا، ہم لوگ رسول اللہ کے زمانے میں نقتل جہاد کرتے تھے۔ سامنے کون ہوتا تھا؟ دیکھیے یہ فقرہ کہا ہے مولا نے ہم لوگ، لیکن ہم لوگ کا مطلب یہ نہیں کہ علی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ علی کے سامنے نہ علی کے باپ ہے، علی کے سامنے نہ علی کے بیٹے ہیں، یعنی اس کا مطلب اپنی بات نہیں کہ جنرل اس زمانے کے اصحاب کے ایمان کی بات کر رہے ہیں مولا کائنات۔ وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَقْتُلُ، ہم پیغمبر کے زمانے میں جہاد کرتے تھے، اور اس جہاد کی پوزیشن کیا ہوتی تھی؟ ہمارے سامنے کبھی ہمارا باپ ہوتا تھا، یہ سنیے آپ، نَقْتُلُ آبَاءَنَا، کبھی باپ ہوتا تھا، وَأَبْنَاءَنَا، کبھی ہمارے سامنے ہمارا بیٹا ہوتا تھا، اخواننا، ہمارے سامنے ہمارا بھائی ہوتا تھا، وَأَعْمَامَنَا، ہمارے سامنے ہمارے چچا ہوتے تھے۔ آپ بتائیے چاہے جتنے بڑے مومن ہوں آپ انصاف سے بتائیے، چاہے جتنے بڑے مومن ہم لوگ ہوں، سامنے لڑکا ہے تلوار لڑکے پہ چل پائے گی؟ ابا بڑے مومن، بیٹا نمبر 1 کا کافر ہے، بیٹا زبردست مومن، باپ نمبر 1 کا کافر ہے، چل پائے گی تلوار؟ یہ نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ نمبر 56، امیر المومنین نے فرمایا یہ لوگ جاتے تھے جہاد پر، سامنے کسی کے باپ آ جاتا تھا، ادھر سے کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کے چچا، لیکن مولا فرماتے تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو؟ لغزش پیدا ہوگی ہاتھ پیروں میں۔ یہ ایمان سنیے، فرماتے ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، سامنے چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، چچا ہو، پیر میں لغزش دور کی بات، اور ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ ما یزیدنا الا ایمانا و تسلیما، اس منزل پر آ کر کے بھی ہمارا ایمان اور محکم ہوتا تھا، ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں یہاں تک؟ کس کھائی میں تھا سماج؟ رسول اللہ کا کمال اس بلندی پر پہنچایا۔ اچھا رک جائیے، ایک سوال یہ بھی کر ہی لیں، پتہ نہیں کل یاد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ یہ کون سا معجزہ ہو گیا صاحب؟ یہ کون سا معجزہ ہو گیا کہ اتنی پستی میں گیا ہوا سماج، کون سا جادو پڑھ دیا رسول اللہ نے کہ وہاں پہنچ گیا ودین 13 ایئر؟ سب کو نہیں کہتا ہوں، کچھ لوگ ہیں کہ جو جان بچانے کے لیے مسلمان ہیں، ان کی بات ہی نہیں ہے۔ کیا کمال تھا رسول اللہ کا! قرآن نے رسول اللہ کا ہنر بتایا ہے۔ صلوات کیسے ہوا یہ کیس اتنی سپیڈ سے یہ چینج آیا کیسے؟ اس لیے کہ وہی لوگ تو ہیں 950 سال۔ جناب نوح نے کتنے دن تبلیغ کی؟ 950 سال۔ اور کتنے لوگ کشتی میں تھے؟ خر 80 پلس 82 سم تھنگ، 950 سال میں 82۔ اور غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ۔ 950 سال میں 82 لوگ، 22 سال میں 23 سال میں 1.25 لاکھ کی ریلی کر کے دکھا دی۔ 100% لوگ تھوڑی آ گئے تھے، ہے نا؟ کیوں؟ کون سا کمال ہے؟ قرآن نے بتایا، اور اس کو آپ نسخے کے طور پر رکھیے۔ ابھی آگے 3 دن موقع پر اس بات کو میں دہراتا رہوں گا۔ قرآن نے رسول اللہ کی کامیابی کا جو راز بتایا ہے وہ یہ، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سمجھے آپ، اگر آپ غصے والے ہوتے، ایک آپ کے پاس نہ ٹکتا۔
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب آپ کو اس کا مطلب قرآن نے جو پیغمبر کا ہنر بتایا ہے وہ پیغمبر کے اخلاق کی بنیاد پر یہ دین اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کے میں ثبوت دوں گا کل پرسوں میں انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل، اب ٹائم نہیں ہے۔ تو اس منزل پر رسول اللہ نے یہاں سے اٹھایا سماج کو اور کہاں پہنچایا؟ ہو گئی بات۔ اب وہ سماج گرنے لگا۔ کتنا دن لگا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ وہ لوگ بڑے اچھے تھے پہلے سے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، لیکن جو اچھے تھے وہ چپ کیسے رہے؟ سوال یہ ہے۔ صلوات، کیا ہوا؟ وہ چپ کیسے رہے؟ جناب فاطمہ زہرا کا گھر کہاں تھا؟ کسی گاؤں میں، کسی رورل علاقے میں، جس کو آج کے زمانے میں کہیے مرکز شہر، ہارٹ آف سٹی ہے یا نہیں ہے؟ مسجد نبوی سے متصل ہے نا، آج کی لینگویج کہیے صاحب، بیچ چوراہے پر، اور بھرے مدینے میں گھر جلا دیا گیا فاطمہ زہرا کا۔ کتنا دن لگا ہے؟ 10 دن کے اندر کی بات ہے۔ اور یہ وہی معاشرہ ہے، یہ وہی سماج ہے کہ جس نے ابھی کچھ دن پہلے تک دیکھا یہ کتنا قریب تھے امیر المومنین جو ہے وہ حضرت رسول خدا سے، ان کے گلے میں رسی کا پھندا۔ میں نہیں کہتا کہ وہ لوگ پہلے بھی اچھے تھے، وہ لوگ پہلے بھی ویسے ہی تھے جنہوں نے آج یہ حرکت کی۔ سوال ان مومنوں کا ہے کہ تم دیکھتے رہے، بولے کیوں نہیں؟ یہ بلا وجہ نہیں ہم کو زیارتوں میں سنایا گیا ہے، لعن اللہ من قتلک، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ سننا جرم ہے ظلم کو۔ صلوات بر محمد وآل۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے امکانات نہیں تھے، وہ سنیے آپ، ایسا نہیں ہے کہ اس کے امکانات نہیں تھے، اس کی پاسبلٹی تھی، اس کے امکانات تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ نے پیشین گوئی بھی کر دی۔ اب یہ نہیں ہم لوگوں کو اندازہ ہو پایا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے پیشین گوئی کی ہے، فرماتے سیاتی زمان علی امتی، میری امت پر، یہ پیغمبر کی پیشین گوئی ہے کہ یہ اس کو مت دیکھو، یہ سماج جائے گا کھائی میں۔ اب اتنی جلدی چلا جائے گا یہ اندازہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر نے اس کی پیشین گوئی کی۔ سیاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبقا من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، یا اپنے جملے میں کہوں جہیز کے کام آئے گا۔ لا یبقا من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف تحریر میں لے جائے گا۔ ولا من الاسلام الا اسمہ، اسلام سب نام کا رہ جائے گا۔ مسلم ہوں گے، مسلم کہے جائیں گے، بٹ وہ مسلم۔ ولا یبقا من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ یسمون بہ وہم ابعد الناس عنہ، ان کو مسلمان کہا جائے گا۔ یہ جملہ سنیے آپ، وسیع حسن صاحب اپنے کان کھولو، کہیں تم تو نہیں اس لائن میں جا رہے ہو۔ امامہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، قبا پہننے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوش کے ناخن لو۔ یسمون بہ، پیغمبر فرماتے ہیں، کہاں ہے یہ روایت؟ سنا دوں آپ کو تاکہ یہ نو کہاں سے پڑھ دیا اتنی ٹف۔ بحار الانوار جلد 52 حدیث نمبر 21 سے نقل کیا انہوں نے۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ یہاں جو یسمون بہ،
ان کو مسلمان کہا جائے گا وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْهُ یا من، اور یہی لوگ جن کو مسلم کہا جائے گا سب سے زیادہ اسلام سے دور ہوں گے۔ بولیے آپ کیا سمجھے اس فقرے کا مطلب؟ آپ کیا سمجھے بھئی؟ آپ لوگوں کو اوپر بٹھلایا گیا تو کچھ شخصیت ہوگی تبھی نا، بلا وجہ تو بٹھلا نہیں گیا، بقیہ ساری پبلک نیچے، ہم لوگ اوپر ہیں، تو ہم لوگ کچھ ہیں تبھی نا اوپر بٹھلائے گئے۔ کیا مطلب سمجھے آپ اس فقرے کا؟ کہ ان کو نام مسلم ہوگا اور یہی سب سے زیادہ مسلمانوں سے دور ہوں گے۔ What's meaning of this sentence؟ کیا فرمانا چاہتے ہیں پیغمبر؟ میں جو سمجھا ہوں، دیکھیے 100% تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ مطلب ہے، عبارت ہے میں جو سمجھا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے تو مانیے، نہ سمجھ میں آئے تو چپ رہیے، اس لیے کہ چپ رہنا فتنہ پھیلانے سے زیادہ بہتر ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا چپ رہیے۔ صلوات اور محمد وعلا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، چپ رہیے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے نظریے کو تھوپو مت۔ ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے، صحیح ہے غلط ہے اللہ جانے۔ میں جو سمجھا ہوں کہ یسمون بہ، پہلے لفظی ترجمہ کر دوں، یسمون بہ، ان کو مسلم کہا جائے گا، ان کا نام مسلمان ہوگا، وہم بعید نہیں ہے اور یہ اسلام سے دور ہوں گے، نہ، وہم ابعد الناس من، جنرل پبلک کے مقابلے میں سب سے زیادہ دور اسلام سے یہی لوگ ہوں گے جن کو مسلمان کہا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب اس کے مطالب نکالتے رہے آدمی، خود اسی پر مطالب نکالنے میں گھنٹہ آدمی نکال سکتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ آیا کہ بہت سے احکام اسلام جن کا تعلق بیسڈ انسانیت ہے، جس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ یہ جانے بغیر کہ یہ اسلام کا حکم ہے اور خدا کا حکم ہے، وہ انسانیت کی بنیاد پر اس پر عمل کر رہے ہوں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ مثلا اسلام کا حکم کیا ہے؟ رحم کرنا، صلہ رحم، رشتہ داروں کے ساتھ بولیے اچھا سلوک کرو، مل کے رہو، اس سے روزی بڑھتی ہے، اس سے عمر بڑھتی ہے، یہ دین کا حکم ہے۔ خبردار رشتہ داروں سے جو ہے کٹ کے مت رہنا، اس سے عمر کم ہوتی ہے، روزی کم ہوتی ہے، موت میں سختی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے مل کے رہنے میں روح آسانی سے نکلتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا پالنے والے جو صلہ رحم کرے اس کو تو کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا نمبر 1 اس کی ایج بڑھا دوں گا، نمبر 2 اس کی روح آسانی سے نکالوں گا۔ یہ حکم دین ہے۔ لیکن آج بتائیے ہمارے اندر مسلمانوں میں بھائی بھائی میں جھگڑا ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ داروں سے آنا جانا بند ہے کہ نہیں ہے؟ ایک معمولی سی بات کو لے کر کے سگی بہنوں میں جو سمدھن بھی تھی پہلے آنا جانا بند ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ صلہ رحم کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک دوسرا آدمی جو نہ مسلمان ہے نہ شیعہ ہے، وہ صاحب لاکھوں روپے لگا دے رہا ہے کہ میرا بھائی ترقی کر جائے، تو اسلام پر وہ عمل کر رہا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ شاید ایک اشارہ یہ بھی ہو کہ ان کو اسلام سے نام ان کا مسلمان ہوگا، دوسرے لوگ بغیر جانے عمل کر رہے ہوں گے، وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْ، اور یہ لوگ سب سے زیادہ بولیے اسلام سے دور ہوں گے۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بڑی بڑھیا بنی ہوں گی، زبردست، آدمی کچھ دیر تک دیکھتا رہ جائے۔ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، لیکن اس مسجد میں ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں، گروپ بازی چل رہی ہے، پارٹی بازی چل رہی ہے، انہوں نے بنوایا ہے، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے۔ مسجد تو بڑی خوبصورت بن گئی ہے لیکن اب 50% آدمی نہیں جا رہا ہے اس میں، کیوں؟ کہ وسیع حسن صاحب نے بنوائی ہے،
کوئی فائدہ ہوا اس مسجد کے بنانے سے؟ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، مسجدیں بڑی بڑھیا بڑھیا ہوں گی لیکن ہدایت نام کی چیز نہیں ہوگی۔ پیغمبر نے یہ پیشین گوئی، اوئے ایک گھنٹہ ہو گیا مسائل، بس کل انشاءاللہ اس کو کل یہیں سے پورا کرتا ہوں۔ صلوات آخری بات، تو میرے خیال میں اپنے مجمع کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے رسول اللہ نے اٹھایا، اس بلندی تک پہنچایا، رسول اللہ کے جاتے ہی یہ معاشرہ گرتے گرتے اس منزل پر آ گیا کہ امام حسین کو کہنا پڑا، بھائی اسی پہ مجلس تمام ہے۔ امام حسین کا جو جملہ ہے ظاہر بات ہے اسی زمانے کے لوگوں کا لیے ہوگا نا، تو یہ پیغمبر کی وفات کے ودن 50 ایئر کی بات ہے۔ یہ امام حسین سن 61 ہجری میں شہید ہو گئے، رسول اللہ سن 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے، تو 50 برس کے اندر امام حسین نے وجہ بتائی ہے سماج کے گرنے کی۔ صلوات ہے، یہ سنیے آپ، پھر کل سے بات ہوگی۔ اب امام کا فقرہ الناس عبید الدنیا، یہ امام حسین کا فقرہ ہے جو سماج کے لیے امام نے سماج کی عکاسی کی ہے۔ فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، یہ ہم کو جو ہے سعدی کا ایک شعر ہے، کیا ہے وہ؟ ابرو بادو مہو خورشید ہمیں کیا ہے؟ اچھا آپ بتائیے، ہے نا، ایک سیب تیار ہونے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ سورج لگا ہوا ہے نا، ہوا اپنا کام کر رہی ہے، بارش اپنا کام کر رہی ہے، ایک بھی اگر جو ہے وہ اپنا کام روک دے گیہوں پیدا ہوگا؟ اب اس سال پیداوار بہت کم ہوئی کیونکہ ٹھنڈک ہی نہیں پڑی، بولتے نہیں بولتے ہیں، ہمیں اس سال جو ہے وہ مٹر کی پھلی نہیں دکھی کہ ہمیں اتنا سخت ٹھنڈک پڑ گئی، پالا پڑ گیا، ختم ہو گئی سب۔ تو یہ آپ کو جو مٹر مل رہی ہے، یہ آپ کو جو آلو مل رہا ہے، یہ جو آپ کو سیب مل رہا ہے، یہ آپ کو جو گیہوں مل رہا ہے، اس میں کتنے لوگ لگے ہیں آپ کے علاوہ؟ سورج اپنا کام کر رہا ہے، زمین اپنا کام کر رہی ہے، پانی اپنا کام کر رہا ہے، یہ اتنے لوگ لگے ہیں ایک لقمہ ہمارے دہن میں جانے کے لیے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ سعدی کہتے ہیں جانتے ہی کیوں ہے؟ تاکہ کھاؤ مگر غفلت کے ساتھ مت کھاؤ۔ غور کرو اس ایک لقمے میں کتنے لوگوں کا رول ہے، لہذا غفلت کے ساتھ مت کھاؤ۔ اسی کو میں یہاں کہتا ہوں، راستے میں لڑکے دکھے کچھ پیدل آ رہے تھے، یہ آپ کو اندازہ ہے کہ اتنا بڑا ٹینٹ بنانے میں کتنا پیسہ لگے گا؟ یہ 1600 کیا نام ہے اس کا خیمے جو بنے، کتنا پیسہ لگے گا اس کا؟ یہ جو اعلان ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا 1000 آدمی ہیں، کتنا پیسہ لگے گا؟ اور یہ سب کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ لاکھوں کا میٹر معاملہ ہے نہیں ہے، کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ انجوائے کی خاطر ہے۔ آؤ فیملی کے ساتھ ٹہل کر کے ادھر ادھر چلے جاؤ، تو انجوائے آپ کو کرنا ہے، دوسرے لوگ کیوں پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ سوال ہے، انجوائے ہم کو کرنا ہے، یہ کیوں پیسہ لگا رہے ہیں؟ کہ اسی لیے تاکہ آؤ بیٹھو سنو، غفلت مت برتو۔ تم سمجھ رہے ہو 1 گھنٹے کی مجلس ہوئی ہے نا، اس 1 گھنٹے میں بڑا پیسہ لگا ہے، بڑی محنت لگی ہے، کسی نے جھاڑو دیا ہے، کسی نے فرش بچھایا ہے، کوئی بیچارہ جو ہے وہ گیا ہے احمد آباد تک ایئرپورٹ سے مولاناؤں کو لے کے آیا ہے، کوئی بیچارہ جو ہے وہ جا کے سگریٹ کی ڈبی، کتنے لوگ لگے ہیں 1 گھنٹہ آپ کو سنانے کے لیے۔ تو پھر انصاف کے خلاف ہے کہ ہم ممبر پر آئیں اور اپنی واہ واہ کرا کے چلے جائیں اور مقصد پورا نہ کریں۔ انصاف کے خلاف ہے کہ آپ آئیے 1 گھنٹہ بیٹھیے اور پھر جا کے ہاں وہ میں لگا دیں۔ میں آپ بزرگوں سے پھر معافی چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، جانتے ہو امام کو نوجوانوں پر بڑا اعتبار ہے، میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام کو اپنے قوم کے جوانوں پر بڑا اعتبار ہے۔
فرمایا علیکم بالاحداث، کام کرنا ہے تم کو جوانوں سے اسٹارٹ کرو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا دل پاک ہوتا ہے، حق بات ان کے ہاں جلدی گھستی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ ایک جگہ خود فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس ما کیا ہے محاسن کلامنا لاتبعونا، پبلک کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، خدا کی قسم ہماری غلطی ہے۔ امام کو اعتماد ہے قوم پر، تب نے کہا لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں پتہ چل جاتی تو یقیناً لوگ پیروی کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ گڑبڑ ہم کر رہے ہیں کہ امام کا قول نہیں بتا رہے، اپنی عقل سمجھا رہے ہیں۔ بس آخری فقرہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا کیوں گڑبڑ ہو رہا ہے معاشرہ؟ گھر جا کے، خیمے میں جا کے، رات کو لیٹ کے، وسیع حسن تم بھی سوچو، اور اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں لیٹ کے سوچو، کہیں یہ امام حسین کا فقرہ ہمارے اوپر تو نہیں چپک رہا ہے؟ امام نے جو فقرہ فرمایا ہے تو بات 1400 سال پہلے کی، لیکن وہ ہم پر لاگو ہو سکتی ہے۔ حضرت فرماتے الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بے دین ہیں، دین ہے ان کے پاس، لیکن کتنا؟ کھانا چمچے سے کھاتے ہیں آپ کے ہاتھ سے، ہاتھ سے، جب ہاتھ سے کھاتے ہیں چاول بھی کھاتے ہوں گے، ہے نا؟ تو کتنا کھاتے ہیں؟ 250 گرام، 300 گرام، 500 گرام، بس نا؟ تو جو کھانا آپ نے کھایا ہے، چاول مثلا، یہ انگلیوں میں لگ جاتا ہے نا، رہ جاتا، لگ جاتا ہے نا، اس کو کیسے کیا کرتا ہے پھر آدمی، ہے نا؟ تو یہ جو انگلی میں لگا ہوا کھانا ہے، جتنا آپ نے کھایا ہے اس کے ریشیو میں یہ کتنا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ان کا دین کا ریشیو بھی یہی ہے۔ صلوات در محمد آئی، دین کا ریشیو بھی الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، ان کے لیے دین چٹنی کے طور پر ہے، چاشنی کے طور پر ہے، یا وہ جو انسان انگلی چاٹ لیتا جاتا ان کے لیے ہے۔ کیوں کہ یار سب کچھ تب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تھوڑا داڑھی رکھ لو، سارا میٹر تو حل ہو گیا، چلو ایک شیروانی پہن لیتے ہیں۔ تو یہ واقعی وسیع حسین صاحب جو قبا پہن رہے ہیں، یا کبھی کدھار دکھانے کے لیے پبلک کے سامنے نماز پڑھ لے رہے ہیں، یہ نماز اللہ کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں، واقعی دیندار ہے اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو امامہ لگا کے ممبر بیٹھے ہیں وسیع حسن صاحب، یہ واقعی مولانا تھوڑی ہے، مولانا ہو سکتے ہیں، واقعی شیعہ تھوڑی ہے۔ تو پھر کہ سارا معاملہ تو یہ تھوڑا آبا کبا پہن لے، تھوڑا اور بھاؤ بن جائے گا بس۔ تو کبھی کبھی دین آدمی اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، جو بقیہ زندگی کو تھوڑا سا حسین بنانے کے لیے۔ پھر اللہ نے پیسہ دے دیا ہے، اللہ نے یہ دے دیا ہے، اللہ نے وہ دے دیا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اب تھوڑا آبا کبا پہن لیں گے، تھوڑی داڑھی واڑی رکھ لیں گے تو سماج میں عزت بڑھ جائے گی۔ تو یہ جو دین ہمارے پاس ہے خدا کے لیے نہیں ہے، سماج کے لیے ہے نا۔ وہ دین لائق، اس پر ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ ہم جتنے مسلمان ہیں وہ واقعاً کتنے ہیں، اور واقعاً اس کا مقصد کیا ہے۔ اور جملہ سنیے امام کا، اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ جو چٹنی بھر کا دین ہے یہ واقعی ہے؟ یہ اس وقت تک ہے جب تک ان کی دنیا سے نہیں ٹکراتا، جب تک ان کے بزنس سے نہیں ٹکراتا، جب تک ان کے کارخانے سے نہیں ٹکراتا ہے، تب تک یہ دیندار ہیں۔ وَإِذَا کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں بڑے نمازی روزگار ہیں، اور بیچارہ جو کارخانے میں کام کر رہا ہے اس کی بیٹی کی شادی 6 مہینے کی تنخواہ ہے، مومن ہے، نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے بھیا؟ تم فاقہ کرو، وہ کیوں کرے؟ لیکن یہی دین یہی آتا ہے۔ وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، ذرا سا ان کو آزمائش میں ڈالا جائے، یہ جو آبا قبا ہے نا سب ہوا ہوائی ہو جائے گی۔ صلوات صاحب، دین ختم۔ تو سماج کا اس کھائی میں جانے کا سبب کیا ہوا کہ ڈھنگ سے دین ہمارے اندر گھسا نہیں تھا، اور جب یہ پورا دین ہے نہیں
امام نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا، ذرا سا ان کو پرکھا جائے گا، وہ جو ظاہری دین ہے نا، ٹوپی وہ بھی اتر جائے گی، داڑھی بھی مڑ دی جائے گی۔ قلت دیانون، گنے چنے دیندار رہ جائیں گے۔ وہ گنے چنے کتنے وہ کل آئے گا۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ تاکہ ایک ایسی نظیر پیش کی جا سکے، ایک ایسی مثال پیش کی جا سکے کہ ایسا نہیں ہے کہ امتحان آئے تو دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ بات حسین کی نہیں ہے، بات دیکھو ہمارے اصحاب جو امام نہیں ہیں، جو معصوم نہیں ہیں۔ امتحان، اچھا یہ بتائیے، اگر جنت کنفرم ہو جائے اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ قرآن کے بقول کہ جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ تو اب جنت اگر پکی ہو گئی، اس کے بعد کوئی ریزن بچتا ہے نماز دعا کا؟ تو کنفرم ہو گئی نا۔ امام نے شب عاشور، دین یہاں سے لو، ہم اس لیے چھانٹ چھانٹ کے 72 افراد کو لائے ہیں، یہاں سے آؤ دین لو، چلے جاؤ، ان لوگوں کو ہم سے مطلب ہے، تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کوئی نہیں گیا ہے نا، شرم آ رہی ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو، لے چلے جاؤ۔ اجالے کی پرابلم ہے، لا بجھا دیتا ہوں، نئی بات کہہ رہا ہوں۔ اور جب پھر شمع روشن کی گئی، ایک آدمی ہٹا، جب پرکھ لیا امام نے تو کہا اب آؤ پھر دیکھ ہی لو تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ آؤ، اور حبیب، زہیر، صحیح، یہ جگہ تمہاری ہے، یہ جنت میں تمہاری جگہ ہے، یہ جنت میں تمہارا مقام ہے۔ کوئی نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ سب کو امام نے جنت میں ان کی جگہ دکھلائی۔ آپ بتائیے کب؟ عاشور کے دن یا اس سے پہلے؟ زور سے بولو یار۔ شب عاشور ہے نا، شب عاشور کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ جنتی ہے۔ ہو گئی نا بات؟ اس کے بعد روایت کیا کہتی ہے؟ اس کے بعد روایت کیا کہتی ہے؟ شب عاشور امام اور ان کے اصحاب کے خیموں سے ایسی دعا، نماز، تلاوت کی آواز آتی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ کیا سیکھیں گے ہم کروالا سے بتائیے؟ ہم لوگ اتنے میں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ یار امام حسین تو ہیں، یہ مجلس تو ہے نا۔ امام حسین ہم سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہیں، 1400 سال دور ہیں، وہ لوگ امام حسین کے ساتھ تھے اور جنت کنفرم ہو چکی تھی، واجب نماز پڑھ چکے تھے۔ اب ان کے اوپر کوئی نماز بھی واجب نہیں تھی سوائے صبح کی 2 رکعت کے۔ اس کے باوجود رات بھر جنت کی کنفرمیشن کے بعد تلاوت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، دعا بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ گویا ہم کو سمجھایا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے حسین کی قربت کا ذریعہ یہ چیزیں ہیں جو حسین کے اصحاب نے شب عاشور اپنائی ہیں۔ کسی کے بہکائے میں مت آؤ، کسی کے سمجھانے میں مت آؤ، شارٹ کٹ بتانے پہ مت آؤ۔ یہ دیکھو جو حسین کے ساتھ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے وہ معیار ہے۔ بس پوری رات نماز، دعا، عبادت میں کٹ گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ آدھے کے آس